अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात। ए लेवल से उर्दू 9686 की लेक्चर सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। ये लेक्चर नंबर 10 है और आज हम बहुत बड़े शायर, तारीख़ पाकिस्तान की मुसलमानों की तारीख़ आलमी इस्लाम की जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने बयान की है वो किसी और के हिस्से में ना आ सकी। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 को, इसको 1938 कर लीजिए। जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये मेरी किताब है गुलजार आबिद, जिसका मुसन्निफ मैं खुद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किताब आप लोगों ने ख़रीद लेनी है, सामने रख लेनी है, तो आपके तमाम सवालात के जवाबात आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम ये ध्यान में रखना है कि ए स्टार आपका वेट करेगा अगर आपने इन तमाम लेक्चर्स को हमतन गोश होके सुना होगा। अच्छा जी, अल्लामा इकबाल बेचारे ये चाहते थे कि उनको मुसलमान तरक्की करते नजर आए, उनकी ख्वाहिश थी, बट उनकी जिंदगी में तो ये ना हो सका, वैसे अब भी नहीं हुआ। और जो हमारा ए लेवल्स का कोर्स है उसमें खास तौर पे सरगुज़श्ते आदम, पूरी इंसानियत की हिस्ट्री बयान की गई है, ये बहुत जबरदस्त है। सरगुज़श्ते आदम हम पढ़ेंगे, जावेद नामा हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा इनकी तीसरी जो नज़्म है बहुत ही खूबसूरत नज़्म है, सरमाया व मेहनत। यानी सरगुज़श्ते आदम, सरमाया व मेहनत और जावेद के नाम 3 नज़्में हम पढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल का बड़ा हल्का सा तारुफ लिखा हुआ है, मैंने वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। फिर भी जिन लफ्ज़ों के मतलब आपको नहीं आएंगे आप कमेंट में मुझसे पूछेंगे और मैं आपको वो सेम समझाता जाऊंगा। अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की, सब जानते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़ा में एमए किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा, इखलाकियात और म्यूनिख यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। अच्छा, इसमें यहाँ कोई मिस प्रिंटिंग है, उसको सेट करने की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल ने बैरिस्ट्री का इम्तिहान भी पास किया। हुकूमत बरतानिया ने 1922 में अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया। 1922 में अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया। इसको में कर लीजिए, मैं साथ साथ तस्हीह करता रहता हूँ ताकि अगले एडिशन में कहीं कोई इशू ना आए। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए उम्मत मुसलमा को मिसाली किरदार अपनाने का दर्स दिया। अल्लामा इकबाल हमारे सामने एक सच बात कहने वाले और मुकम्मल मुसलमान की तस्वीर पेश करते हैं। अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फारसी दोनों में नज़्में लिखी। अल्लामा इकबाल ने फारसी में इसलिए शायरी लिखी ताकि दूसरे ममालिक के मुसलमानों तक अपने ख्यालात पहुंचा सकें। शिकवा, जवाब शिकवा, तलवे इस्लाम, परिंदे की फरियाद, जबरील इब्लीस और खिजर राउन की मशहूर नज़्में हैं। वैसे ऐसी कोई एक नज़्म नहीं है जो अल्लामा इकबाल की मशहूर नहीं है। विदाउट एनी लेट स्टार्ट करते हैं जी। सरगुज़श्ते आदम, आदम यानी इस इंसान की पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री क्या है, जरा चेक कीजिएगा, साथ साथ समझते जाइए, मैं समझाता जाता हूं। उसके बाद जो यहाँ तशरीह लिखी हुई है उसको भी पढ़ेंगे। सुने कोई मेरी गुर्बत की दास्तान मुझसे, गुर्बत यहाँ लाचारी, मेरे अफलास, मेरी कमजोरी, यानी इंसान की कमजोरी की दास्तान जरा गौर से सुनिए। इंसान ने खोया क्या, इंसान करने क्या आया था, उसने किया क्या। अलस्तु बिरब्बिकुम, लेकिन हुआ क्या कि इंसान यहाँ जमीन पे आया, उसने नऊजुबिल्लाह मुख्तलिफ तरह के शिर्क, कुफर करना शुरू कर दिए। इंसान को भेजा गया था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, सिर्फ अल्लाह को मानना है, अल्लाह को याद रखना है। लेकिन उसकी गुर्बत ये हुई, उसकी लाचारी, उसकी इफलास ये हुई, भुलाया किस्सा पैमाने अव्वली मैंने। पैमान का मतलब वादा, अव्वली वो पहले वाला किस्सा जो था ना, वो मैं भुला बैठा। मैंने वादा तो रब से ये किया था कि या अल्लाह तुझे पूजूंगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन मैंने अपना इन्हिराफ इख्तियार किया। मैंने अल्लाह ताला को उस तरह नहीं माना, अल्लाह को उस तरह याद नहीं रखा जिस तरह याद करने का वादा करके मैं आसमानों से जमीन पर आया था। दूसरा है, लगी ना मेरी तबीयत रियाज जन्नत में, मेरी जन्नतुल फिरदौस में तबीयत लगी नहीं। बेताब, पारे किसी बेताब तबीयत लेके इंसान पैदा हुआ। पिया शऊर का जब
جام آتشی میں نے، جام کا مطلب مشروب، آتشی آگ والا، شعور عقل، جب میں نے عقل کا جام پی لیا نا تو جنت میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا یہ ایک پھل نہیں کھانا، سیب کے بارے میں کہا جاتا ہے عام طور پہ، سیب نہیں کھانا، باقی جنت کی ہر چیز آپ کے لیے کھلی پڑی ہے. لیکن کیا ہوا، آدم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید جو سیب میں مزہ ہے نا وہ پوری جنت میں مزہ نہیں ہے، تو غلطی ہوئی، کھا لیا. یعنی جب انسان نے اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے اس نے دھوکہ کھایا. دیکھیے نا، جنت سے زمین میں پھینک دیے گئے، اور پھر یہ ساری کہانی جو آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں اور آج تک شاید برداشت کر رہے ہیں. مطلب دیکھیں نا، آج کل تو بجلی کے بل ہی نہیں برداشت ہوتے، نہ ہم اس دنیا میں آتے اور نہ یہ بجلی کے بلوں کا سارا جھنجٹ اور یہ روزگار کے سارے وہ کیا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، یا تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا. دنیا بڑی ظالم چیز ہے. بہرحال جی، حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے شاید ہم اس دنیا میں آ گئے. رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، عالم دنیا، مجھے عالموں کی دنیا کی حقیقت کی تلاش رہی، جستجو تلاش. دکھایا اوج خیال فلک نشی میں نے، پھر میرے خیالوں نے پرواز کی آسمانوں کی طرف. مطلب زمین پہ آ گیا انسان، اس کے بعد اس نے سوچا یار یہ آسمان کی وسعتوں میں کیا. دیکھیں وہ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا. پھر اس کے بعد جیسے جیسے انسان آتا گیا، انسان نے سوچا یہ اوپر کیا سارا سین ہے، یہ کہکشائیں کیا ہیں، یہ خلا کیا ہے، یہ چاند کیا ہے، یہ ستارے کیا ہیں، اس سسٹم کیا ہے، اس سسٹم کو سمجھنا ہے. پھر ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، مزاج کا مطلب طبیعت، تغیر پسند تبدیلی والی، مجھے کچھ ایسی تبدیلی والی طبیعت ملی. کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے، فلک کا مطلب آسمان، فلک تک چل ساتھ میرے، یعنی آسمان کے نیچے میں نے کہیں صبر نہیں کیا، میں فلائی کرتا رہا. جس طرح سنا ہے ریسنٹلی انڈیا چاند پہ پہنچ گیا، کچھ اسے ڈینائی بھی کر رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں اگر پہنچ بھی گیا ہے تو بہت جلدی واپس آ جائے گا، لوازمات پورے نہیں ہیں. اینی وے انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے. پھر نکالا کعبے سے بت کی مورتیوں کو کبھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. 360 بت انہوں نے توڑ دیے اور جو کلہاڑا ہے سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. جب وہ قوم آئی انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے بت توڑ دیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اوہ ہو یہ دیکھیں یہ بڑے جو بت ہے نا اس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، اس نے ضرور توڑے ہوں گے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہل ہی نہیں سکتے. تو یعنی اس طرح سے پریچ کر کے انسان جو ہے یہاں تک پہنچا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے میں 360 بت توڑے تھے. پھر کیا کبھی بتوں کو بنایا حرم نشی میں نے، کبھی بت کو مجھے حرم میں رکھنا، جو پتھر کو، بیسیکلی پتھر کے بت ہوتے ہیں نا، پتھر کو وہ حجر اسود کو جب سیٹل کرنے کی بات آئی تو وہ بڑی دانش مندی کے ساتھ وہ رکھا گیا، یعنی وہ بھی سارے انسان تھے. پھر کیا ہوا، کبھی میں ذوق تکلم میں طور پر پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. ذوق کا مطلب شوق، تکلم کا مطلب بات، کبھی بات کرنے کے لیے طور پہ میں گیا، مطلب انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام. چھپایا نور ازل زیر آستین میں نے، زیر آستین، آستین کے نیچے ید بیضا، یعنی چمکتا ہوا ہاتھ کا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو کیا ہوا، یعنی انسان کو کبھی چمکتے ہوئے ہاتھ کا معجزہ ملا. پھر کیا ہوا، کبھی میں غار حرا میں چھپا رہا برسوں، کبھی برسوں غار حرا میں چھپا رہا. پھر کیا ہوا، دیا جہاں کو کبھی جامع آخری میں نے، جامع آخری، آخری مشروب یعنی قرآن مجید. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے قید رہے غار حرا میں، وہیں آپ وہی نازل ہوئی اور وہیں قرآن مجید نازل ہوا. 11واں پوائنٹ، تو قرآن مجید انسان کے اوپر، یہاں مطلب انسان کی یہ ہسٹری ہے. کہاں؟ جنت میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، پھر مختلف طرح کی چیزیں ہوتی رہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہوا وہ ساری سٹوری. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہم پہنچ چکے، بند نمبر 8 تک. سنایا ہند میں آ کر سرود ربانی، سرود گانا، نغمہ ربانی اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پریچ. یہ شری کرشن کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے ہندوستان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پریچ کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی پریچ کی. پسند کی کبھی یونا کی سرزمین، میں نے افلاطون کی طرف اشارہ ہے. کبھی انسان نے افلاطون نے یونان کی طرف سفر کیا. پھر ہے دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی. صدا کا مطلب آواز، دیار ہند مطلب ہندوستان والوں نے گوتم بدھ کی طرف اشارہ ہے جب انہوں نے کہا تھا ہندو مذہب کو، ہندو مذہب ہندوستان میں ہندوستان والوں کو ان کا مذہب چھوڑنے کا کہا تو انہوں نے تلوار کے زور پہ، ظلم و تشدد کے زور پہ ان کی نہیں چلنے دی. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سفر کر لیا. بسایا خطہ جاپان و ملک و چین، میں نے پھر انہوں نے جاپان اور چین کی طرف اشارہ کیا. پھر کیا ہوا؟ بنایا زروں کی ترکیب سے کبھی عالم، خلاف مانی تعلیم اہل دین، میں نے. اچھا، جس طرح یہ دم کراتیس تھے ایک سکولر، دال بے میم قاف ریل افراد تو یہ سین. اچھا، ہوا کیا؟ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ استغفر اللہ، یہ صرف اس زمین کا کوئی خالق نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، استغفر اللہ. تو مطلب انسان استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کے بھی خلاف چلا گیا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہے نا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ صرف ذروں کی ترکیب سے بنا ہوا ایک سسٹم ہے، اور اہل دین کی خلاف مانی تعلیم، خلاف مانی تعلیم اہل دین، میں نے مطلب اہل دین کی تعلیم کے خلاف جا کے یہ سارا سسٹم دنیا کو بتایا، مطلب ایک انسان نے کیا نا بیسیکلی. پھر کیا ہوا؟ ایکسکیوز میں، لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو. لہو سے لال کا مطلب قتل و غارت کا ایک بڑا بازار گرم ہوا، جہاں میں چھیڑ کے پیکارے عقل و دین، میں نے عقل اور دین کی جنگ چھیڑ کے لہو ہی لہو یہاں اس دنیا میں بکھیر دیا، یعنی جنگ و جدل کو شروع کیا. پھر کیا ہوا؟ سمجھ میں، یہ بند نمبر 13 میں پڑھ رہا ہوں. سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی، جب مطلب انسان یہاں زمین پہ بیٹھا ہے، ستاروں کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. جب مجھے وہ ستاروں کی حقیقت سمجھ میں نہ آئی تو میں نے کیا کیا؟ اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے. وہ پارے کسی بےتاب طبیعت. گلیلیو کی طرف اشارہ ہے. گلیلیو جو تھا وہ ستاروں کی گردش پہ بات کرتے تھے، اور انہوں نے ستاروں کی گردش پہ بڑی ریسرچ کی. یعنی تھے انسان ہی نا، جس طرح آدمی نامہ سارے ہیں تو بندے. پھر کیا ہوا؟ ڈرا سکینہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، سکھایا مسئلہ گردش زمین، میں نے. اب یہ جو پلینکس تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ آفتاب یعنی سورج ساکن ہے، وہ گھومتا ہے، اور زمین جو ساکن ہے یعنی ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے. کلیسا والے کہتے تھے کہ ارے تم نے یہ بات نہیں کرنی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو، علامہ اقبال بیسیکلی اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ پلینکس کو اس کی ریسرچ سے کوئی نہیں، بڑے بڑے ڈفرنٹ طبیعت کے لوگ ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا وہی چیزیں انہوں نے کر کے دکھائیں. یعنی انسان کی طبیعت بڑی تغیر پسند ہے. تو کیا ہوا؟ پلینکس نے اسے کلیسا کی تلواریں نہ ڈرا سکی، اور اس نے دنیا کو یہ گردش کا جو مسئلہ ہے کہ زمین ایک جگہ پہ اسٹیل ہے اور آفتاب جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، اس کو بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا. اور کسی بھی طرح سے ایسا نہیں، یعنی انہوں نے کہا تھا آفتاب ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے، لیکن اس کے بعد ریسرچ ہوئی کہ زمین اپنی جگہ پہ ساکن ہے، سورج اس کے گرد گھومتا ہے. یعنی پرنکس کی اس ریسرچ کی طرف اشارہ ہے. پھر ہے کشش کا راز ہویدہ کیا زمانے پر، کشش ثقل یعنی زمین ہر آرٹیکل کو اپنی طرف 9 پوائنٹ سمتھنگ وہ فورس کے ساتھ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ نیوٹن کا جو قانون ہے، وہ سیب گرا تھا تو اس نے کہا تھا یہ کیا چکر ہوا، اور وہ ساری سٹوری جو ہے
وہ یہ بھی علامہ اقبال کتنے پڑھے لکھے آدمی، سائنس انہیں آتی تھی، فکشن انہیں آتی تھی، ہسٹری انہیں آتی تھی. تو اینی کیا ہوا، کشش سقل کا راز حویدہ ہونا، راز افشاں ہونا، راز کھلنا، کیا زمانے پر لگا کے آئینہ عقل دوربین میں نے عقل کی دوربین لگا کے میں نے دنیا پر کشش سقل کا راز حویدہ کیا. پھر کیا اسیر شعاؤں کو، برق مضطر کو، ایکس ریز برق مضطر بجلی کو قید کر لیا. پھر یہ ڈاکٹر روٹجن اور ڈاکٹر فرینکلن کی طرف اشارہ ہے، ان دونوں نے بڑی محنت کر کے ایکس رے اور بجلی کو ایجاد کیا. بنا دی غیرت جنت یہ سرزمین میں نے، بالکل جنت کی طرح یہ زمین میں نے بنا دی. پھر مگر خبر نہ ملی آہ راز ہستی کی. علامہ اقبال یہاں المیہ بیان کر رہے ہیں، انسان نے اتنا کچھ تو کر لیا، آسمانوں تک تو پہنچ گیا، لیکن اپنی ذات کو نہ پہچان سکا. کیا خود سے جہاں کو تہ نگی میں نے اپنی عقل سے جہان کو اپنی تلوار کے نیچے کر لیا، یعنی ہرا دیا، لیکن کیا خود کو نہ پہچان سکا. ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. ہوئی جو چشم مظاہر پرست و آخر، جب میری آنکھ چشم مظاہر پرست مختلف رازوں کو افشاں کرنے والی، جب میری خود آنکھ کھلی نا، میں نے جب دیکھا ادھر ادھر تو پایا خانہ دل میں سے مکین، میں نے تو اللہ تعالیٰ کو میں نے اپنے دل میں مکین پایا. تو وہ ایک بڑی روایت مشہور ہے نا، یا ایک بڑی سینگ ہے، روایت کہہ لیں اسے، کہ اللہ تعالیٰ کو کہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے، تو انسان اپنی ذات کو کہاں ڈھونڈ سکتا ہے. تو فرمایا گیا کہ وہ پہاڑوں پہ ڈھونڈا جا سکتا ہے، اتنے اونچے پہاڑوں میں کیسے ڈھونڈے گا، نہیں پہاڑ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے. پھر کہا گیا سمندروں میں، پھر کہا گیا ریگستانوں میں، نہیں، پھر فرمایا گیا کہ انسان اپنی ذات کو اپنے اندر ڈھونڈ سکتا ہے، کیونکہ یہ پہاڑوں سے زیادہ اونچی ہے، ریگستانوں سے زیادہ وسیع ہے، اور سمندر سے زیادہ گہری ہے. اس لیے انسان کو ڈپ کرنا چاہیے اپنی ذات کے اندر. سو جی یہ واقعہ بھولا بسرا جو تھا میرے ذہن میں آیا. اچھا پہلے یہ پیج نمبر ہم نے نا پڑھا ہے، علامہ اقبال شروع ہوتے ہیں 53 سے، 53 پہ تعارف ہے، 54 پہ سرگزشت آدم کی ریڈنگ ہے جو ابھی میں نے کر کے دکھائی، اور 55 پہ اس کی پہلے نظم کا تعارف اور مرکزی خیال شروع ہوتا ہے، یہ الگ سے میں نے لکھ دیا تھا. پھر اس کے بعد تشریح کی طرف آتے ہیں. سرگزشت لیجیے جی، نظم کا تعارف اور مرکزی خیال پڑھتے ہیں. پہلے سرگزشت آدم علامہ اقبال کے پہلے شعری مجموعے بانگ درا میں شامل ہے. علامہ اقبال کی نظم سرگزشت آدم جدت فکر کی عمدہ مثال ہونے کے ساتھ ساتھ علمی بلوغت، جدت ترازی، یعنی بہت ایکسپیرینس علم رکھنے والے، جدت ترازی نئے انداز میں، اور کلام پر قدرت کا بیان ثبوت ہے. اقبال کی نظم سرگزشت آدم اول تا آخر تلمیحات سے لبریز و معمور ہے. تلمیحات کیا ہوتی ہیں؟ جب شعر میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا واقعہ. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے نا، میں نے یہ شعر نمبر 7 کی تشریح نہیں کروائی آپ کو، یہ 7 نمبر دوبارہ پڑھنے. کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے مطابق تھا، انہوں نے ان کو صلیب پہ لٹکا دیا، لیکن کیا ہوا؟ کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمین میں نے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے آسمانوں پہ بلا لیا تھا. یہ ایک شعر نمبر 7 رہ گیا تھا. اچھا جی، پھر کیا کبھی یہ ذکر ہے، کبھی ڈاکٹر روٹجن، کبھی ڈاکٹر فرینکلن، سارے وہ تاریخی ذکر ہیں، یہ تلمیحات ہوتی ہیں. اس لیے ہر شعر کا مطلب جدا گانا، واقع جدا گانا ہے. اس نظم میں علامہ اقبال نے آدم کی سرگزشت بڑے دلکش انداز میں بیان کی ہے. اس نظم میں علامہ اقبال نے ازل سے ابد تک انسان کے عروج و زوال کی داستانیں بیان کی ہیں. اقبال نے پیغمبروں اور دوسرے رہنماؤں کی عظمت اور قربانیوں کے اس انداز میں پیش کیا ہے کہ انسانیت کا منظر نامہ ترتیب پاتا ہے. 18 اشعار پر مشتمل یہ نظم تخلیقی کائنات اور اس کے بعد عہد با عہد عروج و زوال کی داستان بیان کر رہی ہے. اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے حاصل کرنے کا طریقہ عقل ہے اور خدا کے حاصل کرنے کا طریقہ عشق ہے. یہ حقیقت ہے کہ ڈس لیتا ہے سانسیں پھر بھی عشق وہ روگ ہے جسے شوق سے پالا جائے. شعر نمبر 1 جی، لغت میں غربت، وطن سے دوری، بے چارگی. پیمانے اولی پہلا
अव्वल या पहला वादा। तशरीह है जी, सरगुज़श्ते आदम के पहले शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इंसान ने दुनिया में आकर खुदावंद अजीम से किए हुए वादे को भुला दिया। जब आलम अरवा में अल्लाह ताला ने इंसान से पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो इंसान ने एक जुबान होकर कहा था हाँ क्यों नहीं, लेकिन बनी आदम की अक्सरियत शिरक में मुब्तला हो गई, जबकि बनी आदम का अल्लाह ताला से वादा था हम तेरे सिवा किसी को अपना माबूद नहीं बनाएंगे। पेज नंबर 55 पे मैं इस वक्त रीडिंग कर रहा हूँ, तशरीह में आपको समझा चुका हूँ और इस तशरीह को जो यहाँ लिखी हुई है ताकि आप अच्छे से समझ सकें मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अजीज तलबा व तालिबात, ना सिर्फ आपने ये खुद लेक्चर्स लेने हैं बल्कि अपने दोस्तों को बताना है, कम खर्च वाला नशीन, और आपको समझ ऐसी आएगी कि आप इंशाल्लाह पेपर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह सबको समझ आ रही है। अगर सबको समझ आ रही है कमेंट में लिखिए वी आर एंजॉयिंग द लेक्चर। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। शेर नंबर 2 में लुगत है रियाज़त जन्नत, जन्नत का बाग, और शऊर आकल, आतशी आग की तरह का सुर्ख और गर्म। ये शेर नंबर 2 की तशरीह है। जब इंसान के अंदर शऊर ज़ाती यानी लामहदूद जिंदगी की ख्वाहिश पैदा हो गई तो जन्नत में तमाम तर आसाइशों और नेमतों के बावजूद इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम और हवा का दिल जन्नत से बेजार हो गया। इस शेर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की अपनी गलती की वजह से जन्नत से निकाले जाने का जिक्र है। बहुत खूबसूरत जी। अच्छा, शेर नंबर 3 है जी, लुगत में हकीकत, सच्चाई, आलम, दुनिया, जुस्तजू और ये ख्याल की बुलंदी, अल्हम्दुलिल्लाह, फलक, आसमान। सरगुज़श्ते आदम के तीसरे शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जब इंसान जन्नत से जमीन पर जलवा फगन हुआ तो इंसान को खाबीदा इंसान की को कर लीजिए की खाबीदा सलाहियतें आश्कार होना शुरू हुई और इंसान अपनी तहकीको तलाश के बलबूते पर आसमान की वसतों तक जा पहुंचा और अपने अशरफुल मखलूकात होने का सबूत दिया। शेर नंबर 4 जी, ताबीर पसंद, ये तगय्युर पसंद है, तगय्युर पसंद, इसको ठीक कर लीजिए जी, तब्दीली को पसंद करने वाला, करार सुकून ज़ेर फलक, आसमान के नीचे। चौथे शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इंसान को पारे किसी बेताब तबीयत से नवाजा गया है, वो हर लम्हा तब्दीली को पसंद करता है, इसलिए उसे आसमान के नीचे कहीं भी सुकून न मिला और वो एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल तय करता गया। अल्लामा इकबाल का क्या ही खूब शेर है, खुदा तुझे किसी तोहफा से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। शेर नंबर 5, मूर्तियों, पत्थर के बने हुए मुजस्समे, हरम, काबा। अल्लामा इकबाल इस शेर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक वक्त था जब इन्हीं इंसानों ने बुत बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन बुतों को पाश पाश कर दिया। अल्लामा इकबाल मंजर निगारी करते नजर आते हैं कि एक वक्त में इंसान बुतगरी करने लगता है और दूसरे लम्हे में बुत शिकन बनकर सामने आता है। अच्छा जी, शेर नंबर 6 है, लोगत, ज़ौक़ तकल्लुम, अल्लाह से बात करने का शौक, नूर, रोशनी, अज़ल, हमेशा। इस शेर में अल्लामा इकबाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोह तूर पर अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होने के वाक़े का जिक्र कर रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बात करने का शौक था और वो कोह तूर पर तशरीफ ले गए तो अल्लाह ने उन्हें यद बैज़ा का मोजज़ा दिया, यानी चमकदार हाथ का मोजज़ा दिया। शेर नंबर 7, इस शेर में अल्लामा इकबाल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौज़ू बहस बनाया है कि यहूदियों ने उन्हें अपनी दानिश में सलीब पर चढ़ा दिया था लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें आसमानों पर अपनी कुदरत से पहुंचा दिया। शेर नंबर 8, मैं इसलिए तेजी से कि आपको समझ आ जाए, आपका वक्त बड़ा कीमती है, लेवल्स के तमाम बच्चों का वक्त बड़ा कीमती होता है। जहां दुनिया जहान आफरीन कुरान मजीद। अल्लामा इकबाल इस शेर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याद तैयबा की मुश्किलात और फिर इनाम का जिक्र कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से कब्ल कई साल तक गारे हिरा में गोशा नशीनी इख्तियार की, फिर यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से सरफराज फरमाया गया और दुनिया को जामे आफरी यानी कुरानी मजीद का तोहफा दिया था। अच्छा, ये जामे आफरी मेरा ख्याल मैं आपको ठीक नहीं करवा सका, जामे आफरी कर लेना है। शेर नंबर 8 में आपने जामे आफरी फे करनी है, खे की जगह। अच्छा जी, आगे चलते हैं। शेर नंबर 9, सुरूद का, यहाँ सुरूद लिखा हुआ है, सुरूद कर लीजिए, रे की जगह दाल कर लीजिए, गाना। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इंसान की कोशिश पहम ही जिंदगी की दलील है। पहले शेर में श्री कृष्ण की जिंदगी की तरफ इशारा है, जिस तरह पहले मैं बता चुका हूं वैसे सब कुछ सिर्फ इसलिए मैं आपको रीडिंग करके बताता हूं कि ए लेवल्स के बच्चों को पढ़ाने का चूंकि तकरीबन 12 से 15 साल का मेरा तजर्बा है और मैंने देखा है कि उन्हें रीडिंग भी नहीं करनी आती होती, समझ भी नहीं आती होती, की तरफ इशारा है कि उन्होंने अहले हिंद को तौहीद का पैगाम सुनाया। दूसरे मिसरे में अफलातून की तरफ इशारा है जिसने अहले यूनान को तौहीद का दर्स दिया। शेर नंबर 10 है जी,
اس شعر میں علامہ اقبال گوتم بدھ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس نے اہل ہند کو بت پرستی ترک کرنے کی تلقین کی تھی، لیکن جب ہندوؤں نے تلوار کے زور پر ہندوستان میں ان کے مذہب کا خاتمہ کر دیا تو وہ ہندوؤں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر چین اور جاپان چلے گئے۔ شعر نمبر 11 ہے جی تشریح۔ شعر میں مشہور فلسفی ڈیموکریٹس کی طرف اشارہ ہے، جس نے 34 صدی قبل مسیح میں دعویٰ کیا تھا کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ دنیا محض ذرات مادی کی ترکیب کا نتیجہ ہے، چونکہ مادہ کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں، اس لیے انسان میں روح بھی موجود نہیں، مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا ہے۔ خدا اور روح کے انکار کا نظریہ اہل دین کی تعلیمات سے سراسر خلاف ہے۔ شعر نمبر 12 جی تشریح۔ شعر میں اسی آویزش کی طرف اشارہ ہے جو ازمن اسی آویزش کی طرف آویزش مکسچر جو ازمن وسطی میں یورپ کے رومن کیتھولک کلیسا اور حکماء و فلسفہ کے درمیان پیدا ہو گئی تھی۔ کلیسا کی تعلیم یہ تھی کہ حق وہ ہے جو کلیسا پیش کرے، اور اس کے خلاف حکماء کے مطابق حق وہ ہے جو عقل سے ثابت ہو سکے۔ حکماء کا خاتمہ کرنے کے لیے کلیسا نے محکمہ احتساب قائم کیا اور کئی سو سال تک ان کے قتل کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر کلیسا کو شکست ہوئی اور یورپ میں اقلیت کا بازار گرم ہو گیا۔ شعر نمبر 17 علامہ اقبال اس شعر میں گلیلیو کی تحقیق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس نے اپنی تحقیق کے لیے اس حد تک خود کو وقف کر دیا تھا کہ وہ پوری رات جاگ کر تاروں اور کہکشاؤں کے راز و حرکات پر غور کرتا رہتا تھا۔ شعر نمبر 14 علامہ اقبال اس شعر میں پرینکس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس نے خلیصہ کی مخالفت کے باوجود اپنا نظریہ دنیا کے سامنے رکھا کہ آفتاب ساکن ہے، یعنی سورج اپنی جگہ سٹل ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ کلیسا نے اس تعلیم کی وجہ سے اسے کافر قرار دیا اور قتل کی دھمکی دی، لیکن اس نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی کہ علامہ اقبال انسان کی سعادت کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں کہ اس نے وقت کے فرعونوں سے ٹکر لے کر اپنا وجود ثابت کیا۔ شعر نمبر 15 شعر میں علامہ اقبال انسان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، یعنی ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے تجسس، اچھا جن لفظوں کا مطلب نہیں نہ آتے آپ کامنٹ میں لکھیں گے اس کا کیا مطلب ہے تو میں بتا دوں گا، مجھے ٹیگ کر دینا ہے۔ اچھا جی کہ اس نے اپنے تجسس اور اپنی تحقیق سے کشش ثقل کا قانون دریافت کیا، یعنی عقل کا استعمال کر کے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اس شعر میں اقبال خاص طور پر نیوٹن کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال شعر نمبر 16 ہے۔ شعر میں علامہ اقبال پھر انسان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ اس کی ایکس رے اور بجلی جیسی ایجادات نے دنیا کی کایا پلٹ دی اور یہ دنیا جنت کا نظارہ پیش کر رہی ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں علامہ اقبال ڈاکٹر روٹجن اور ڈاکٹر فرینکلن کی ایجاد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 17 لغت ہے خرد عقل سمجھ۔ تشریح ہے علامہ اقبال اس شعر میں انسان کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ ساری دنیا کو مسخر کرنے کے باوجود وہ اپنی ذات کو نہ پہچان سکا۔ عقل سے تمام دنیا اپنے تصرف میں لے آیا، لیکن یہ معلوم کرنے میں ناکام رہا کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ شعر نمبر 18 ہے لغت ہے چشم آنکھ مظاہر پرست ظاہر دیکھنے والی، یعنی اوپری سطح پہ دیکھنے والی آنکھ۔ اس شعر میں علامہ اقبال انسان کے سفر کی داستان کا اختتام بڑا ہی دردناک کر رہے ہیں۔ اختتام علمیاتی ہے کہ جب ساری دنیا مسخر کر چکا تو انسان پر یہ راز کھلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ تو اس کے دل میں موجود ہے، اس کائنات کا خالق تو انسان کے دل میں موجود ہے، اور صرف عشق کی بدولت ہی انسان خدا کی تلاش کر سکتا ہے۔ Ladies and gentlemen, dear students, 9686 اردو اے لیولز کے ستاروں، یہ تھا علامہ اقبال پر پہلا لیکچر، علامہ اقبال کا تعارف، نظم کی ریڈنگ اور الفاظ بانی، اور اس کے بعد سرگزشت آدم نظم کی تشریح جو میں نے آپ کو الگ سے سمجھائی بھی، اور یہاں پیج نمبر ایگزیکٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں تشریح جہاں سے شروع ہو رہی ہے 55 سے لے کر 59 تک میں نے آپ کو ریڈنگ بھی کر کے بتا دی۔ خود بھی ان لیکچرز کو انجوائے کیجئے اور میرے لیے دعا کرتے رہیے، اور اپنے جو جاننے والے ہیں، اپنے عزیز ہیں، پیارے ہیں اور تھوڑا پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کے پیسوں کو بچانا چاہتے ہیں، کم خرچ بالا نشین کے مصداق وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو ریفر بھی کیجئے۔ I will be right back in lecture number 11 with سرمایہ و محنت۔